من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آج آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ آیا ہے، اور یہ فرشتہ زمین پہ پہلی بار آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا، اور پھر وہ کہتا ہے ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ۔ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو دو ایسے نور دیے ہیں، دو ایسے روشن چراغ دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ سورہ فاتحہ کی کسی بھی آیت کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کا کوئی بھی جملہ پڑھیں، جو آیت پڑھیں گے، جو جملہ پڑھیں گے، اس میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ میں جو کچھ ہے جب آپ اس کی تلاوت کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ جب آپ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ جب آپ پڑھیں گے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معافی ملے گی۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا، یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ملا، جو ہمارے نبی کو ملا اور آپ کے ذریعے ہمیں ملا۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو گزارشات ہیں انہیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہ وظیفہ ہمارے فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، یہ ہمیں وظیفہ ہمارے فلاں شیخ صاحب نے دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ یہ وہ عظیم وظیفہ ہے، یہ وہ عظیم نور ہے، یہ وہ عظیم خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ ایسے خزانوں کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں جھانکنے کی، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید ابن المعلیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی، میں آپ کے پاس پہنچا، لیکن بعد میں پہنچا، فوراً نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انی کنت اصلی، کہ میری معذرت قبول کیجیے، میں نماز میں مصروف تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یعنی کہ وہاں پہ لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر آئے فوراً عمل کیا جائے گا، آپ کی حدیث آ جائے فوراً اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی حدیث آ گئی ہے اور انسان کہے جی میں سوچوں گا اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں اس کے اوپر غور کروں گا اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ نہیں، استجیبوا للہ وللرسول، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں، جب آپ کو حکم دیں تو آپ کی آواز پہ لبیک کہا جائے گا اور آپ کے آرڈر کی تعمیل کی جائے گی۔ پھر آپ ابو سعید ابن معلیٰ سے کہتے ہیں کہ ابو سعید لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ ویسے تو 114 سورتیں ہیں، ہر سورت عظیم ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ کس کی شان ہے؟
کس کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے، کون سی صورت اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ بڑا مقام رکھتی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں ثم اخذ بیدی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کے ساتھ رویہ، ان کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ آپ کا اخلاق، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ پہلے اصلاح کی ہے غلطی کی کہ آپ کو نماز توڑ کے فوراً میری بات سننی چاہیے تھی، اس کے بعد یہ کیا ہے کہ پیار کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اپنائیت کا اظہار ہے، اور یہ اچھے معلم کی، اچھے ٹیچر کی نشانی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد کرایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جب آپ نے کہا تھا کہ تمہیں بتاؤں گا اسی وقت بتا دیتے، لیکن یہ بھی آپ کے ایک اچھے مدرس، اچھے ٹیچر، اچھے معلم ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے طالب علم کے دل میں شوق پیدا کیا ہے، اس میں شوق ہونا چاہیے جاننے کا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت ہے۔ اور پھر آپ نے کہا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، سورہ فاتحہ یہی وہ سبع المثانی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہی قرآن ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سبع المثانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بطور احسان کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو 7 ایسی چیزیں دی ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو آپ کو ملی ہیں اور انہیں بار بار پڑھا جاتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ان کے ہر نماز کی حلقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک عظیم خزانہ ہے مسلمانوں کے پاس، ایک عظیم نور ہے مسلمانوں کے پاس۔ کاش ہم اس کا وہ اہتمام کریں جو کرنا چاہیے، ہم اس پہ وہ توجہ دیں جو دینی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کرام حالت سفر میں تھے، آپ نے انہیں کسی مشن پہ بھیجا تھا۔ دوران سفر ایک جگہ وہ ٹھہرے، آرام کرنے کے لیے رکے، پڑاؤ ڈالا، اور جو دائیں بائیں عربوں کا قبیلہ آباد تھا ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے معذرت کر لی۔ یہ ادھر ہی رکے رہے، ادھر ہی ٹھہرے رہے۔ انہی دنوں اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، انہوں نے بڑا علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ جو عرب ہمارے قریب میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، شاید ان میں کوئی معالج ہو، کوئی طبیب ہو، کوئی دم کرنے والا ہو۔ آئے، رابطہ کیا تو جناب ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہی ان سے کہنے لگے علاج تو موجود ہے، دم میں کر سکتا ہوں، لیکن ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے اب دم کروں گا لیکن معاوضہ لوں گا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ یہ دم کریں گے، شفا مل گئی، علاج کامیاب رہا تو وہ 30 بکریاں دیں گے۔ ابو سعید خدری
رضی اللہ عنہ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر جہاں پہ زہریلی چیز نے ڈنک مارا تھا، جس جگہ اس نے ڈس لیا تھا، وہاں پہ پھونکتے ہیں. پھونک کے ساتھ ہلکی ہلکی سی تھوک ہے، ہلکا ہلکا سا لعاب ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھی تو وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، گویا کہ اسے کسی چیز نے ڈسا ہی نہیں، گویا کہ وہ بیمار تھا ہی نہیں. اب انہوں نے وعدے کے مطابق 30 بکریاں دے دی. اب صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ 30 بکریاں لینا ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. کہنے لگے کہ 30 بکریاں ہم تقسیم نہیں کرتے، 30 بکریاں اپنے ساتھ مدینہ لے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھیں گے کہ ہمارے لیے یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ سے مسئلہ پوچھا، پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا وما ادراک انہا لقیہ، ابو سعید تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ سورت دم ہے؟ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس سورت کے ذریعے دم کریں گے تو دم کامیاب ہوگا؟ یعنی کہ حوصلہ افزائی کے انداز میں کہہ رہے ہیں، شاباش دینے کے انداز میں کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، میرا بھی ان میں حصہ رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگنے والے نہیں تھے، آپ تو دینے والے تھے. لیکن یہاں پہ کیوں کہا کہ میرا حصہ رکھو؟ تاکہ صحابہ کرام مطمئن ہو جائیں کہ بکریاں بالکل حلال ہیں، ان میں کوئی اشکال نہیں ہے. میرے بھائیوں اس حدیث پہ غور کریں. سورہ فاتحہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں پڑھ سکتا؟ جب ہمارے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم خود اپنی بیگم کو دم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو خود دم کیوں نہیں کرتے؟ اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم کیوں نہیں دیتے کہ بیٹا جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو قرآن کریم پڑھ کے دم کیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، تینوں آخری کل پڑھ کے دم کیا کرو، اور میں بیمار ہو جاؤں، گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو اس علاج کو اختیار کرو. لیکن ہم دائیں بائیں بھاگتے ہیں، سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب وظیفے سامنے آتے رہتے ہیں، یہ وظیفہ فلاں پیر صاحب نے دیا، یہ وظیفہ فلاں مولوی صاحب نے دیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، اور یہ علاج کا علاج ہے، عبادت کی عبادت ہے. جب 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ایک تو شفا ملے گی، مریض آپ کا ٹھیک ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اللہ کے اوپر یقین ہو، اللہ کے اوپر اعتماد ہو، اللہ کے اوپر توکل ہو. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ضروری نہیں کہ آپ کے مریض کو بھی صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے شفا ملے. بسا اوقات ایک دفعہ پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے، اور بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ کو 9 مرتبہ تلاوت کرنی پڑے، 21 مرتبہ کرنی پڑے، 40 مرتبہ کرنی پڑے، 50 مرتبہ کرنی پڑھتے رہے. مجھے یاد ہے کہ میرے کلاس فیلو جن کا افریقی ملک کیمرون سے تعلق تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں میرے ساتھ تھے، اور ہم فیملی ہاسٹل میں رہتے تھے. ان کی بیگم بیمار رہنے لگی، جنوں کے مسائل پیدا ہو گئے، تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ شروع میں قرآن کریم کی معمولی سی مقدار کی تلاوت کرتا تو شفا مل جایا کرتی تھی. ایسا وقت بھی آیا کہ جب مسلسل 10 سپارے پڑھتا پھر جا کے شفا ملتی. تو قرآن کریم میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے. یقین ہو، اور یہ نہیں کہ ادھر میں یہ کام کروں اور فوراً نتیجہ مل جائے.
امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہت سی کتب ہیں، بڑے محقق قسم کے عالم دین ہیں، شام سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصہ مکہ میں رہا تو مکہ میں کئی دفعہ میں بیمار ہو جاتا، طبی لحاظ سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے۔ کہتے ہیں وہاں پہ مجھے کوئی طبیب نہ ملا، کوئی معالج نہ ملا، تو میں زمزم لیتا اور اس پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا، سورہ فاتحہ کے ذریعے اس کے اوپر دم کرتا اور پھر وہ پانی پی لیتا تو میری بیماری جاتی رہتی، میرے مسائل ختم ہو جاتے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو اپنا لیا، ان کے بہت سے ایسے امراض ہیں جن میں میں نے یہی علاج اختیار کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے عظیم سورت سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اندازہ کریں سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے صرف ایک ایسی صورت ہے جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے رکھی، تابعین کے سامنے رکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ کسی نے جناب ابو ہریرہ سے کہا انا نکون وراء الامام، کہ کئی دفعہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ تو جناب ابو ہریرہ کہنے لگے اقرأ بہا فی نفسی کا، تب بھی پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھ لو۔ پھر اس کی دلیل دیتے ہیں، دلیل کیا دی ہے یہ قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے صلاۃ کو، اور صلاۃ کا لفظ یہاں پہ سورہ فاتحہ پہ بولا گیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو باقاعدہ نماز کہا گیا، صلاۃ کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو، نماز کو، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اس کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ اللہ کی حمد و ثنا پہ مشتمل ہے، اللہ کی تعریفوں پہ مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ دعاؤں پہ مشتمل ہے۔ تو حمد و ثنا والا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا اور دعاؤں والا حصہ بندے کے لیے ہوا۔ پھر آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، کہا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے یہ الفاظ سن کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ جب انسان یہ سوچ کے سورہ فاتحہ پڑھے کہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتوں والا ہے، مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے نام ذکر کر کے رحمان اور رحیم، میرے بندے نے میری صفت رحمت ذکر کر کے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے یہ کہہ کے کہ روز قیامت ایک ہی مالک ہوگا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ زمین میری ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ ملک میرا ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ مال میرا ہے میں اس کا مالک ہوں، ان میں سے کوئی بھی روز قیامت یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کا مالک ہوں، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، کسی فرعون کو، کسی ظالم کو، کسی جابر کو، کسی شہنشاہ کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک ہی مالک ہے اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین میں اقرار ہے، اعتراف ہے اللہ کی بادشاہت کا، اللہ کے تنہا مالک ہونے کا۔ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھا حصہ اس کے لیے، آدھا حصہ میرے لیے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے، جو مانگا ہے، اس کو ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے آپ نے کیا مانگا ہے، آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہو گیا کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، میرا ہر رکوع اللہ کے لیے ہوگا، میرا ہر سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، غیبی طور پہ جب میں پکاروں گا تو ایک اللہ کو پکاروں گا، کسی اور سے دعا نہیں کروں گا، میں جب بھی منت مانوں گا ایک اللہ کے نام پہ منت مانوں گا، کسی اور کے نام پہ نہیں مانوں گا، جب بھی جانور ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کروں گا۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ ہے میرے بھائیو توحید، ورنہ یاد رکھیے گا اہل مکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کی عزت کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائیاں کرتے تھے، بیت اللہ کے بانی تھے، بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، حج وہ کرتے تھے، مینا وہ جاتے تھے، اور مزدلفہ وہ جاتے تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کافر قرار دیا، ان سے جہاد کیا، ان پہ تلواریں چلائیں۔ کیوں؟ قصور کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ کی بھی عبادت ہوگی اور بزرگوں کی بھی عبادت ہوگی۔ لات یہ بزرگ تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، کیوں؟ کیا ان کو رب کے برابر کا مانتے تھے؟ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، اگر ہم نے اس بزرگ کو راضی کر لیا تو ہمارے سارے کام ہو جائیں گے، یہ اللہ سے رابطہ کرے گا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو توحید کیا ہے؟ توحید یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت، توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، یہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرا حصہ کیا ہے کہ یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ہے زندہ انسان سے مدد مانگنا، زندہ انسان سے ان امور میں مدد مانگنا جن امور میں اللہ نے انسان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹے سے کہنا پانی لا دو، کوئی مسئلہ نہیں، بیگم سے کہنا کھانا لا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے بیگم اور بیٹے کو یہ کام کرنے کی طاقت دی ہے۔ لیکن غیبی طور پہ جیسے اللہ رب العزت ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کے اسے پکار رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، میری پکار سنتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، میری بیماری کو جانتا ہے، وہاں سے عرش کے اوپر ہونے کے باوجود میری بیماری کو ٹھیک کرنے پہ قادر ہے۔ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے جس کو آپ پکاریں گے وہ ایک اللہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میرے بندے نے صراط مستقیم مانگا ہے،
ہدایت مانگی ہے کہ میں اپنے بندے کو صراط مستقیم پہ لگا دوں، جنت کے راستے پہ لگا دوں، توحید کے راستے پہ لگا دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ لگا دوں، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ لگا دوں، میں نے اپنے بندے کی یہ دعا سن لی ہے اور اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ میرے بندے کو یہ ہدایت ملے گی، میرے بندے کو یہ توفیق ملے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن مزہ تب آتا ہے جب آپ کی توجہ سورہ فاتحہ کے معنی و مفہوم کی طرف ہو، جب آپ اس کا معنی و مفہوم جانتے ہوں، جب آپ اس کے تقاضوں کو جانتے ہوں، جب آپ کی توجہ مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، تو پھر پڑھنے کا لطف اور ہوتا ہے اور فوائد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور جب بے دھیانی اور بے توجہی سے پڑھیں تو پھر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس سورت کا ترجمہ اور معنی و مفہوم جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اس سورت کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سورت کو نماز میں، نماز جنازہ وغیرہ میں پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ اس لحاظ سے عظیم مہینہ ہے کہ اسلام نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس لیے اس مہینے کا احترام باقی مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ حرمت والے تمام مہینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن رجب کے مہینے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کریں گے تو دیگر مہینوں میں عمرہ کرنے سے افضل اور بہتر ہے، یا اس مہینے میں روزے رکھیں گے تو ان کی خاص اہمیت ہے، یا اس مہینے میں نمازیں پڑھیں گے تو اجر و ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے، تو میرے بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں چند روایات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں ہمارے کئی دوست، کئی بھائی جشن اسراء و معراج مناتے ہیں، جشن معراج مناتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، ہمارا اس پہ یقین ہے، ایمان ہے، جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہ رات کے معمولی سے حصے میں آپ کو مکہ سے فلسطین میں بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو حاضر کیا گیا، اور آپ نے انہیں با جماعت نماز پڑھائی۔ پھر آپ کو پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں، 6ویں اور 7ویں پہ لے جایا گیا۔ ہر آسمان پہ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے آپ نے ملاقاتیں کی۔
معراج کے موقع پہ آپ نے جناب جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، آپ نے سدرۃ المنتہا نامی بیری کے درخت کو دیکھا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اور یہ سارا کام رات کے معمولی سے حصے میں ہوا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ 30 سے 40 دنوں کا ہے، آنا جانا 70-80 دنوں کا ہو جائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف بیت المقدس نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی لے جایا گیا، اور صرف پہلے آسمان پہ نہیں 7ویں آسمان تک پہنچا ہوں، اور یہ سارا کام رات کے معمولی سے حصے میں ہوا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بخشا ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اہل مکہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، اہل مکہ نے معراج کے واقعہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کے معمولی سے حصے میں آپ بیت المقدس گئے ہوں، واپس آئے ہوں، 7 آسمانوں کی سیر کر آئے ہوں، یہ ممکن نہیں، عقل نہیں مانتی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ تفصیلات بتائیں تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، اور پھر ان لوگوں نے یہی بات جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ تو کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ان سے کہا گیا کہ اب آپ بتائیے، جس کو آپ نے نبی مانا ہے، جس کو آپ نے رسول مانا ہے، سنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے معمولی سے حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، بیت المقدس کی زیارت کر کے آیا ہوں، اب بتائیے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ جب میں اس بات پہ ایمان لے آیا ہوں کہ صبح و شام آپ کے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو اس بات کے اوپر ایمان لانا کون سا مشکل ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ آپ ایمان اس لیے لائیں کہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، آپ ایمان اس لیے لائیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، آج ہمارے لوگ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں تب مانیں گے جب سائنسدان بھی تصدیق کریں، جب جدید سائنس بھی تصدیق کرے تب مانیں گے۔ ارے اگر تو نے سائنسدانوں کے کہنے پہ مانا تو کیا مانا؟ ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے آپ مانیں، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے آپ ماننے کی بات صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کا ہو۔ اور جہاں اہل مکہ نے اس واقعہ کو ماننے سے انکار کیا، وہاں آج ایسے لوگ موجود ہیں جو اس واقعے کو مانتے ہیں لیکن نہ ماننے کی طرح۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ نے سب کچھ دیکھا لیکن خواب میں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی طور پہ واقعی لے جایا گیا ہو، نہیں، مکہ میں گھر میں لیٹے لیٹے آپ نے خواب میں دیکھا کہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ ماننا نہ ماننے کی طرح ہے۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو اہل مکہ کو آپ کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں تھی، اہل مکہ کو اس پہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خواب تو ہر آدمی بڑے لمبے چوڑے دیکھ لیتا ہے، اس میں کون سی بات ہے۔ اہل مکہ نے مذاق اس لیے اڑایا، تعجب اس لیے کیا کہ آپ کہہ رہے تھے میں حقیقی طور پہ گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، مجھے باقاعدہ لے جایا گیا ہے جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج صرف خواب تھا،
جسمانی طور پہ ایسا نہیں ہوا۔ ان میں ایک مشہور نام اس زمانے میں ہے جاوید احمد غامدی کا۔ میں یہ نام کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جاوید احمد غامدی جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا جدید طبقہ، جس کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، وہ ان سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اور متاثر کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کی باتیں ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میوزک حلال ہے، موسیقی حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں مرد و عورت کا مصافحہ جائز ہے۔ اس قسم کے ان کے کئی ایک مسائل ہیں۔ تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں یہ ہے سکالر، یعنی کہ سکالر وہ ہوگا جو ان کی خواہشات کے مطابق ان چیزوں کو حلال قرار دے دے جن کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تھا۔ تو معراج پہ ایمان لانے والا حقیقتاً وہ ہے جو اس بات پہ ایمان لائے کہ واقعہ معراج ہوا تو آپ جاگ رہے تھے، آپ کی روح کو بھی لے جایا گیا، آپ کے جسم کو بھی لے جایا گیا، اور آپ نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے معمولی سے حصے میں لے گیا، جو اپنے بندے کو رات کے معمولی سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو کس کو اللہ تعالیٰ لے کر گیا؟ اپنے بندے کو، اور بندہ نام ہے جسم اور روح دونوں کا۔ تو اس لیے اس واقعہ پہ ایمان لانا ہوگا، اور ایمان لانے کا مطلب یہ کہ یہ مانے کہ بیداری کی حالت میں باقاعدہ آپ کو لے جایا گیا رات کے معمولی سے حصے میں، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ دوسری طرف ہمارے کئی وہ احباب ہیں جو واقعہ معراج کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں، عید کے طور پہ، تہوار کے طور پہ۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کب ہوا اس کی کوئی تاریخ نہ قرآن سے ملے گی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ملے گی۔ اگر صحابہ کرام نے واقعہ جشن کے طور پہ منایا ہوتا تو تاریخ بتا کر جاتے، لیکن آپ کتابیں کھول لیں، فتح الباری کھول لیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا رمضان میں، کچھ کہتے ہیں رجب میں، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول میں۔ اچھا جی کب ہوا، کون سے سال ہوا؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہجرت سے 5 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 18 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 17 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 15 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 1 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 6 مہینے پہلے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس واقعے کی تاریخ وہ معلوم نہیں ہے۔ واقعہ حقیقت ہے، جو اس پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جشن نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس واقعے میں آپ کو ملا کیا۔ تو آپ کو 5 نمازیں دی گئیں، تو پیغام معراج یہ ہے کہ 5 نمازیں وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اصل بات یہ کہ معراج میں آپ کو ملا کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ملی، تو آپ یہ 2 آیتیں رات کو پڑھ کر سویا کریں، بڑے فوائد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ معراج میں ملا کیا؟ یہ خوشخبری ملی کہ جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھا بالآخر کسی نہ کسی دن وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو پیغام معراج یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ایک تو اعلان ہے کہ آپ کے قریب جامع مسجد بلال ہے، اسے المہد العالی بھی کہتے ہیں۔ پھول منڈی سے دساکو چوک آ رہے ہوں تو بیچ میں ایک گلی نیچے جاتی ہے، تو وہاں پہ بلال سوسائٹی بھی ہے، اور ادھر ہی مسجد بلال ہے۔ وہاں پہ ایک عظیم الشان مدرسہ قائم ہے جہاں تقریباً 500 طالب علم پڑھتے ہیں، اور بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن، تجوید، قراءت، تفسیر، احادیث، یہ سارے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ تقریب ہو رہی ہے 25 فروری کو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب،
اس میں بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں، تو آپ اس تقریب کا حصہ بنیں۔ قرآنی محفل ہے، محفل حسن قرات ہوگی، بڑے بڑے قرآن کرام وہاں پہ آ کے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، اور جہاں پہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس تقریب کا آپ بھی حصہ بنیں، اور اس تقریب میں قرات کے علاوہ، تلاوتوں کے علاوہ درس بھی ہوگا، اور شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو سننے کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو اپنے پاس کی نوٹ کر لیں، آپ نے بھولنا نہیں ہے، 25 فروری بروز ہفتہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مسجد میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بلکہ بڑوں کو بھی۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے، سنہری موقع۔ مساجد آپ سے کہتی ہیں کہ آپ آئیں، فری میں پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سکول کہتے ہیں آپ کو تعلیم دیں گے، فیس لیں گے 4000 5000، ہم کہتے ہیں بالکل تیار ہیں۔ تو آپ کے قریب یہ مسجد بن چکی ہے، اس کو آباد کریں۔ فجر کے بعد قرآن کریم سیکھیں، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اگر کوئی انگلش میں گفتگو کرے اور لب و لہجہ پنجابیوں والا ہو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو عربوں کے انداز میں پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس لیے ناظرہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھیں فجر کے بعد، اور دوسرا ٹائم ہے مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اللہ کے بندوں نے اس مسجد پہ بہت خرچ کیا ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں برکتیں ڈالے، ان کی زندگی کے امور آسان فرمائے۔ آپ بھی اس خیر کے کام میں حصہ لیں، کیونکہ مسجد میں ابھی بہت سا کام باقی ہے، خصوصاً اوپر لینٹر ڈالنا ہے، عورتوں کے لیے بندوبست کرنا ہے، لڑکیوں کا مدرسہ بھی انشاءاللہ شروع کیا جائے گا تاکہ باقاعدہ آ کے وہ یہاں پہ دین سیکھیں۔ تو خیر کے اس کام میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بچہ مسجد کے گیٹ پہ موجود ہوگا، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال کر جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو صحت کا لباس پہنا۔ یا اللہ میرے وہ بھائی وہ بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک صحت مند بیٹیاں عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی، یا اللہ دنیا کے لحاظ سے بھی۔ یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، پریشان مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کو توفیق دے، اسباب دے، وسائل دے کہ قرضہ اتار سکے۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر دینا۔ یا اللہ وہ مسلمان جو قبروں میں جا چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔